آپ کی سیر کی عالم یہ تھا، شیخ محقق فرماتے ہیں نہ میں کسی کو جانتا نہ کوئی مجھے جانتا، جنات میرے پاس آتے، میرے پاس سبق پڑھتے، میں نے دریائے دجلہ کے کنارے سبز گھاس کو اتنی مدت تک کھایا ہے کہ میری گردن کا رنگ بھی سبز ہو چکا تھا۔ غوث پاک نے بھوک اور پیاس کی شدت میں اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر جب پانی ڈالتے میں اٹھ کر کے بیٹھ جاتا اور پھر میں اپنے کام میں لگ جاتا۔ کبھی کبھی کسرا کے کھنڈرات کی طرف جاتا کہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے، میرا لقمہ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچتا تو مجھ سے پہلے 70 اولیاء کرام کو وہاں اسی تلاش میں سرگردہ دیکھتا، واپس چلا آتا۔ غوث پاک نے اس طریقے سے علم دین حاصل کیا اور اس پڑے ہوئے کو اپنے وجود کے اوپر نافذ کیا۔ اب غور کرو یہاں پر میں علماء کرام جو سرپرستی فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ان مقتدر علماء کرام کی موجودگی میں اس بات کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، غوث پاک جو صرف پیر نہیں، پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہے، دستگیر ہے، فرد الافراد اور قطب الاقطاب ہے۔ غوث پاک نے پہلے علم دین حاصل کیا، پھر طریقت کا سفر کیا، پھر تصوف کا سفر کیا۔ اس لیے آج بھی جسے دین زندہ کرنا ہے وہ پہلے علم حاصل کرے پھر تصوف کی بات کرے، پہلے سبقن پڑھے پھر طریقت کی بات کرے۔ درس نظامی یہ اسلام کی روح ہے، اس کو پڑھے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں تطبیق ہے، کہاں مجمل ہے، کہاں ابہام کے، کہاں تفسیر کے، کہاں کیا بیان کریں تو کس سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ پورے کا پورا لحاظ درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو درس پڑھے بغیر تصوف کی بات کرتا ہے، آج ایسے ہی لوگوں نے اہل سنت و جماعت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دین زندہ کرنے کا غوثیت معاف کا طریقہ یہ ہے، پہلے علم ظاہر پڑھو پھر علم باطن پڑھو۔ یہ غوث پاک کا طریقہ۔ اب جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ جانتے ہیں ہجری سن 521 میں غوث پاک نے پہلی تقریر کس عمر میں کی؟ غوث پاک نے پہلی تقریر 51 سال کی عمر میں کی۔ پہلا خطاب 51 سال کی عمر میں غوث پاک نے جب حالات دیکھے، صرف میرے بغداد کے نہیں، اتنے سخت حالات تھے، نظام الملک توسی ہو یا سلجوق سلطنت کا فرما روا ملک شاہ ہو، حسن بن سبا کے خنجر خون شام کا شکار ہوئے، علماء مشائخ چہروں کو ڈھانک کے رکھتے، عورتیں بے پردہ ہو رہتی تھی۔ ایسے حالات کو جب غوث پاک نے دیکھا اور پوری دنیا کا نظارہ کیا، دین زندہ کرنے کے لیے غوث پاک نے کون سا پلان کیا؟ آج صوفی صاحب، حضور شیر راجستھان اور یہاں کے باوقار علماء جس مشن پر لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم انہیں دیکھ کر، ان کی کوششوں کو دیکھ کر، ان کی جد و جہد کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہو چلا ہے یہ اپنے طریقے پر نہیں، غوثیت مات کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ غوث پاک نے حالات کا جائزہ لیا تو دین زندہ کرنے کے لیے غوث الاعظم دستگیر نے بالعموم 3 طریقے اختیار فرمائے۔ پہلا طریقہ واعظ و نصیحت کا طریقہ۔ توجہ ادھر دیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ مفہوم ذہن میں رکھیے گا، ہر نعرے پر پھر مجھے اس سے ربط تعلق بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے ہی وقت کم ہے تو غور کریں۔ غوث پاک آج کے دور کے ہمارے جو حالات ہیں
اس سے سخت ترین حالات پیران پیر کے زمانے میں تھے، مگر پیران پیر نے دین زندہ کرنے کا طریقہ کون سا اپنایا؟ ایک طریقہ عوام کے لیے، دوسرا طریقہ خواص کے لیے۔ عوام کے لیے غوث پاک نے یہ طریقہ اپنایا، ایک ہفتے میں غوث پاک عوامی جلسے میں 3 بار خطاب کرتے تھے، جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح اور منگل کی شام۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 16 شوال المکرم کو، میں یہ بہجت الاسرار میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، مجھے وقت چونکہ زیادہ تھا لیکن چونکہ کثیر علماء موجود ہے تو میں کوئی عبارات نہیں پڑھ سکتا بہجت الاسرار کی، مگر میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا کہ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں 16 شوال المکرم کو 521 ہجری کو میں حلب کی جامع مسجد میں تھا ظہر کی نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا افتح فاک، اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا، 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر مولا علی تشریف لائے، 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور کہا خطاب کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لعاب دہن ڈالا، پھر خطاب کیا۔ یہاں ایک مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں میں آپ کے سامنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعاب دہن ڈال دیا تھا تو مولا علی کے لعاب دہن ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار کا لعاب دہن یہ تو کھاری کنووں کو بھی شیریں کر دے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لعاب دہن عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر لگ جائے تو جڑ جائے، ابو قتادہ کی نکلی آنکھ پر لگ جائے تو روشن ہو جائے، جہاں لگے کمالات دکھائے۔ پھر مولا علی کا لعاب دہن کیوں لگایا گیا؟ اس پر ایک تفصیلی بحث ہے، صرف اس پر اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں مکتوبات کی دوسری جلد میں مکتوب نمبر 123 میں امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی اس کو لکھا، السیف المسلول کے اندر قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ نے بھی لکھا، اور اس کو حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں باب الولایت میں بھی لکھا کہ سرکار کی 2 جانب ہیں، بارگاہ الہی تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک قرب نبوت کے راستے سے، ایک قرب ولایت کے راستے سے۔ قرب نبوت والا جو راستہ ہے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور قرب ولایت والا جو راستہ ہے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مولا علی کے در سے ولایت کے تقسیم ہونے کا معاملہ مولا علی کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی سے جاری ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی سے مولا علی ولایتیں بانٹ رہے ہیں۔ اور امام ربانی لکھتے ہیں کہ اس مقام قرب ولایت میں مولا علی کے سر پر اللہ کے رسول کے دونوں قدم مبارک، ہر 2 قدم مبارک اوس صلی اللہ علیہ وسلم بر فرق او کرم اللہ تعالی وجہہ، ان کے سر پر حضور کے قدم مبارک ہے۔ تو چونکہ ولایت کی طرف سے مولا علی کو نوازنا تھا، نبوت کا فیض جو سرکار کے لعاب دہن سے ملا اس کو ولایت کے اسٹیٹس کے مطابق ڈھال کر امت تک پہنچانے کا سلیقہ دینے کے لیے مولا علی تشریف لائے۔ اب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، قد فتح لقلب الآن 70 بابا من العلم لدنی۔ بہجت الاسرار میں غوث پاک فرماتے ہیں لعاب دہن کیا ملا؟ میرے سینے میں علم لدنی کے 70 دروازے کھل گئے، سعات کل واحد منہم سعات ما بین السماء والارض۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ 70 دروازے جو میرے دل پر علم لدنی کے کھلے، ان 70 دروازوں میں سے ہر دروازہ اتنا وسیع اور کشادہ تھا جتنا زمین سے آسمان تک کا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے شروع میں تقریر کی، 3 لوگ بیٹھے تھے،
پھر اتنی تعداد بڑھی کہ مجھے جامع مسجد میں جانا پڑا، اتنی تعداد بڑھی کہ مجھے پھر وہاں سے عیدگاہ میں جانا پڑا، اور غوث پاک فرماتے میرے ایک ایک مجمع میں 70 ہزار افراد شریک ہوتے تھے، اور غوث پاک کی ایک ایک محفل کو 400 اصحاب قلم و دوات بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کے خطاب کی شان تھی۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا، چور پر نظر ڈالے تو کتب بنا دیتے ہیں، یہاں تو اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر سامنے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہزاروں کا مجمع ہے اور لوگ خطاب سن رہے ہیں، اور ایسا خطاب کتنی بار ہوتا ہے؟ ہفتے میں 3 مرتبہ، ہفتے میں 3 مرتبہ۔ اس طرح عوام میں دین کو زندہ کیا۔ خواص کے لیے کیا کیا؟ آپ کے شیخ ابو سعید مبارک المخزومی اور بعض علماء المخرمی کہتے ہیں، انہوں نے مدرسہ اپنے جو شاگرد تھے غوث پاک ان کو دے دیا۔ اب میں یہاں صوفی صاحب کے صاحبزادے کی خصوصی توجہ کے ساتھ آپ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک نے دیکھا کہ یہ مدرسہ تو تنگ ہے، وسیع کرنا ہوا، تو آس پاس کے مکانات خرید لیے۔ غوث پاک کے جو سرمایہ دار مریدین تھے انہوں نے اپنا حساب سے چندہ دیا۔ ایک عورت آئی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے شوہر کے پاس اس کی 20 درہم مہر کے نکلتے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا تو 10 دن کے لیے غوث پاک کا مدرسہ جو تعمیر ہو رہا ہے، چونکہ تم معمار ہے، اگر تم وہاں کام کرو گے تو میں تمہارے 10 درہم معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنے شوہر کو لے کر لکھت کرا کر غوث پاک کے پاس آئی، اور وہ کاغذات بھی انہوں نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیے، حضور جب یہ مقررہ مدت تک کام کرے تو یہ کاغذات انہیں واپس دینا۔ تو اس طرح سے بھی عورتوں نے حصہ لیا اور دین کے فروغ میں آگے بڑھی۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھایا۔ ایک دن میں ہم تو 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں، 1 گھنٹی خالی رہتی ہے۔ غوث پاک ایک دن میں 17 پیریڈ پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ظہر بعد قرات بھی آپ پڑھاتے تھے، اور غوث پاک 1 سال کے اندر اپنے مدرسے سے 3 ہزار طلبہ کو فارغ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو غوث پاک نے ہجری سن 521 سے خطاب کا آغاز کیا، ہفتے میں 3 دن کرتے، اور ہجری سن 561 جو آپ کا وصال کا سال گئے، اس وقت تک 40 سال مسلسل غوث پاک ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر 528 سے درسگاہ میں بیٹھ کر کے، دارالافتاء کی مسند پر بیٹھ کر کے مسلسل آپ ہجری سن 521 تک تقریباً 34 سال تک آپ مسلسل درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے رہے۔ ادھر عوام کو فیضیات کے، ادھر علماء کو تیار کیا۔ اب توجہ ہو تو بس 5 منٹ میں گفتگو کا خلاصہ سن لو۔ پوری دنیا کے حالات یہ تھے، اب جن کو تیار کیا غوث پاک نے عوامی مجمع میں خطاب کر کر کے یا درسگاہ میں بیٹھ کر خواص علماء کی فوج تیار کر کے، حضور زیر راجستھان فرما رہے تھے کہ اب لڑائی اور جنگ کی بات مت کرو، علمی میدان کے اندر آگے بڑھو، اور علم کے میدان میں بڑھ کر کے اپنی فتح اور نصرت کے جھنڈے تمہیں گاڑنے ہوگے۔ میں حضور ہی کا مفہوم اپنے لفظوں میں آج تک پہنچا رہا ہوں کہ غوث پاک نے جب دین زندہ ان 2 طریقوں سے کیا، عوام کے لیے اور خواص کے لیے، تو پتا ہے پھر دین کیسے زندہ ہوا؟ وہ بیت المقدس جس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اس پر پھر سے علم اسلام کا جس نے گاڑا، وہ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا تربیت یافتہ تھا۔ وہ غوث پاک کی درسگاہ سے پڑا ہوا تھا، اسے غوث الاعظم دستگیر کا فیض ملا تھا۔ وہ ابن سکی جس نے پہلی بار بیت القدس کے اندر خطبہ دیا، وہ غوث پاک کی درسگاہ کے فاضل تھے۔ اس طریقے سے اندلس کی سرزمین پر بھی
غوث پاک کے مریدین پہنچے ہند میں. غریب نواز جب غوث پاک کے پاس گئے تو غریب نواز نے کہا حضور مجھے آپ کے بعد عراق دے دے، میں یہاں دین کی خدمت کروں گا. غوث پاک نے فرمایا عراق تو میں اپنے بھائی شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، مگر میں تمہیں ولایت ہند عطا